اور خبر آپ کو دیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملہ منسوخ کرنے کا اعلان۔ ایران پر حملہ منسوخ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایران اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی درخواست پر حملہ منسوخ کیا ہے۔ حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہے۔ معاہدے میں اپنے ہرمز فوری کھولنے کی تجویز شامل ہے۔ بصورت دیگر ایران دوسری جنگ عظیم جیسی تباہی کے لیے تیار رہے، ضرورت پڑنے پر تباہ کن کارروائی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام کا خاتمہ بھی شرائط میں شامل ہے۔ دنیا کے مستقبل اور ایران کی بقا کے لیے حملہ مؤخر کیا ہے۔ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ جنہوں نے ایران پر حملہ منسوخ کرنے کا یہ اعلان کیا ہے، ایران پر حملہ منسوخ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ایئر وائے کو وقت دینے کے لیے۔ ایسے بیانات تو ہم کافی دیر سے سنتے آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران پر حملہ منسوخ کر دیا ہے، ساتھ ساتھ شرائط بھی اپنی بتائی ہیں اور بول رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے بھی اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ اب ایران پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، بات سمپل سی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہوا ہے، امریکی لیڈرشپ فرسٹریشن کا شکار ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز بھی بند ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی راستہ بھی نہیں نکل رہا، جو ایم او یو سائن ہوا تھا وہ ایم او یو بھی کوئی نتیجہ نہیں لے کے آ سکا، اور جو ملٹری کمپینز امریکہ نے کی ہیں ان کمپینز کا کوئی فائدہ اس طرح نہیں ہو سکا کہ وہ ایران کے بیہیویئر کو چینج کر سکیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسی لیے دوبارہ بھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر امریکہ آئے تھے، تو انہوں نے امریکہ کو یہ ضرور کہا ہوگا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اس طرح کی ایک یہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن کیونکہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ ایران سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا، اور پرٹیکولرلی اب ایران کا جو بہت بڑے جو انفراسٹرکچر پہ تو حملے ہو چکے ہیں، سیکیورٹی انسٹالیشن سے بھی حملے ہو چکے ہیں، جو نیکسٹ ٹارگٹ امریکہ کا لگتا ہے وہ اس کا انرجی انفراسٹرکچر ہے یا اس کا جو سویلین انفراسٹرکچر ہے وہ لگتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پہ اس طرح کے حملے ہوئے تو جو نیبرنگ ممالک ہیں، جو جی سی سی کے ہیں، وہاں پہ ایران یہ چیزیں کرنے جا رہا ہے، حملے کرے گا۔ تو میرا خیال ہے اسی سلسلے میں ایرانی وزیر خارجہ نے جو ہے وہ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کی لیڈرشپ سے بھی آئی تھنک بات کی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پہ ڈائلاگ کو پھر موقع دیا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایران کے پاس بہت اچھا آپشن ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے چیزیں حل کی جائیں، اسٹریٹ آف ہارموز کا رستہ کھلنا چاہیے، اور پھر دوسرا اگر یہ اسی طرح چیزیں سٹینڈ سٹل رہتی ہیں تو نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے اگر کوئی سخت ملٹری کمپین شروع کر دی جو اسرائیل کے ساتھ مل کے، تو وہ اس کا نقصان لمبا چوڑا ہو سکتا ہے ایران کے اندر۔ تو میرا خیال ہے کہ ایرانی لیڈرشپ کو بھی میگنینٹی دکھانی چاہیے۔ باقی خطے کے ممالک، پاکستان بڑا پھر کوشش کرے گا کہ چیزیں بہتر ہوں۔ باقی بھی ممالک جو ہیں وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ خطے میں جنگ ہو، لیکن اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلنا چاہیے۔ تیل کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں، گلوبل سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ یہ تبھی بہتر ہو سکتا ہے کہ ایران اگر اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلنے دے، اور امریکہ نے تو جو ملٹری کمپینز کی ہیں اس کے ذریعے سے وہ نہیں کھلوا سکے۔ تو مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے میں کوئی ایسے ویپنز نہ استعمال کیے جائیں جس سے جو لیتھیلٹی ہے یا جو ڈسٹرکشن ہے وہ بہت زیادہ ہو۔ تو ان چیزوں سے ان کو بھی دیکھنا ہے، اور میرا خیال ہے اسی حوالے سے ایرانی لیڈرشپ نے کانٹیکٹ بڑھا دیے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈسٹرکشن سویلین انفراسٹرکچر کی ہوئی اور اگر ویپنز ایسے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ امریکہ نے ابھی تک جو ویپنز استعمال کیے ہیں وہ ٹھیک ہے سیکیورٹی انفراسٹرکچر اور سویلینز کو تو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن کوئی ایسے ویپنز نہیں ہیں جنہیں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کہتے ہیں۔ تو ایسی وہ اس طرف نہ چل پڑے، کوئی ایسے ویپنز استعمال کرے جس طرح ابھی انہوں نے جو ٹویٹ کی تھی، اس ٹویٹ میں خدشہ تھا کہ جی ورلڈ وار 2 سے لے کے اب تک کبھی کسی نے ایسے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر تو ٹرمپ صاحب پرووک ہو جاتے ہیں اور ایسے ویپنز استعمال کرنے کی طرف جاتے ہیں تو نقصان بڑا ہونے کا خدشہ ہے۔ میرا خیال ہے خطے کے ممالک اور پاکستان بھی یہ ضرور کوشش کر رہا ہوگا، اور پاکستان کے وزیر دفتر خارجہ نے بھی تھوڑے دن پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی شاید کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹیز کے درمیان جو ہے معاملات طے پا جائیں۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔